ملیں گے، لیکن بہت ہی اہم بات جو آج خان صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ جو گمشدگان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مہارنگ بلوچ سے بھی ملیں گے۔ ہم پاکستان کی عوام کو صحیح معنوں میں آزادی دلانے کے لیے ہر اس قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اقدار کے لیے، ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے لڑ رہی ہے۔ اس لیے مہارنگ بلوچ ہو یا کوئی اور ہو، کوئی پختون طاقت ہو، کوئی بلوچ طاقت ہو، سندھی طاقت ہو، جہاں کئی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تحریک انصاف ساتھ دے گی، اپنی آواز ان آوازوں کے ساتھ ملائے گی۔ ہم پاکستان کی وفادار ترین جماعت ہیں، ہم پاکستان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن حقوق کی پامالی کہیں بھی ہوگی، کہیں بھی لوگوں کو اغوا کیا جائے گا تو ہم جیل میں۔ تو وہاں جو گفتگو ہوئی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے بڑے شگاف الفاظ میں کہا کہ ہم بالکل مضبوطی سے اپنی جگہ کھڑے ہیں، مذاکرات کا عمل کوئی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں شروع کیا گیا تھا، وہ اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ قوم، یہ ملک سچائی کی جانب بڑھے۔ جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں وہ سب کے سامنے آ جائے۔ 9 مئی کیا تھا، 9 مئی کی حقیقت کیا ہے، اس دن کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ایک دن میں 10,000 لوگوں کو پکڑا گیا پورے ملک میں، جن کا کوئی تعلق 9 مئی کے کسی اجتماع سے نہیں تھا۔ اس کے بعد جس طرح تشدد ہوا، ٹارچر ہوا، لوگوں کو ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا، ملٹری ٹرائل کیے گئے، پوری دنیا کی طرف سے مذمت ہوئی اور یہ عمل جاری رہا۔ کوشش یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت اتنا کمزور کر دیا جائے کہ الیکشن میں یہ حصہ نہ لے سکے۔ اسی لیے الیکشن میں تاخیر کی گئی۔ جو الیکشن اپریل مئی 2023 میں ہونے چاہیے تھے، یا زیادہ سے زیادہ نومبر 2023 میں ہونے چاہیے تھے، ان کو فروری 2023 میں کیا گیا۔ اس سے پہلے ہمارا بلے کا نشان چھینا گیا۔ تشدد جاری رہا۔ الیکشن کیمپین کے دوران ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی، ہمارے تمام اہم عہدیداران کو، کینڈیڈیٹس کو گرفتار رکھا گیا، جو کہیں کوئی اجتماع کرتا تھا وہاں کے لوگوں کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ یہ ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ اس کے باوجود 8 فروری کو پاکستان کی قوم باہر نکلی۔ ایک تاریخی فیصلہ پاکستان کی قوم نے دیا۔ جس طرح اس دن ووٹ پڑا، 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہوئی۔ تمام سیٹیں ہم نے لاہور شہر میں جیتی، تمام سیٹیں ہم نے کراچی شہر میں جیتی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف خیبر پختونخوا میں ہم نے الیکشن جیتا، پورا ملک یک زبان ہو کر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا اس دن۔ لیکن اس رات جو کیا گیا، جو شرمناک ڈاکہ ڈالا گیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے عدالتوں کا رخ کیا تو عدالتوں کو بدل دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ اب ریٹائرڈ جج الیکشن کمیشن کے چنے ہوئے وہ الیکشن کی اپیلیں سنیں گے، اور وہ ٹرائیبیونل جس طرح کام کر رہے ہیں وہ بھی چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آج مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک ٹرائیبیونل نے 32 مقدمے جو اس کو دیے گئے تھے، اس میں سے 28 مقدمے صرف اس بنیاد پر خارج کیے ہیں کہ اوتھ کمشنر کا دستخط ٹھیک نہیں ہے یا مہر جو ہے وہ مدھم ہے۔ 28 مقدمے 32 میں سے اس بنیاد پر خارج ہو چکے ہیں۔ تو کوئی ارادہ نہیں ہے اس نظام کا سچ کو جاننے کا، یہ جاننے کا کہ اس دن جو ہوا پاکستان کی قوم جانتی ہے۔ یہ خود فریبی ہے، اپنے آپ کو یہ نظام فریب دے رہا ہے، یہ سمجھ کے کہ لوگ نہیں جانتے یا لوگوں کو ہم پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ ہو کیا گیا اس دن اور اس کے بعد سے کیا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو خان صاحب نے پھر دہرایا کہ ہم نے ایک دروازہ کھولا تھا مذاکرات کے ذریعے، ایک موقع دیا تھا اس نظام کو، اس تاریک نظام کو، اس جھوٹ اور فریب پر مبنی نظام کو کہ وہ اپنی درستگی کرے، لیکن ہمارا مذاق اڑایا گیا۔ پریس کانفرنسز کی گئیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہم مانیں گے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارا بالکل واضح فیصلہ ہے کہ ہم کسی چوتھی نشست میں نہیں بیٹھیں گے۔ خان صاحب نے کہا کہ میری فی الفور ملاقات کرائی جائے مذاکراتی کمیٹی سے، ہم بیٹھ کر پھر فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس دوران اگر حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن اس کمیشن کے قیام کا اظہار ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے، تو خان صاحب غور کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ خان صاحب کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کی میٹنگ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کوئی امکان نہیں ہے کسی اور بات کا۔ خان صاحب کا فیصلہ بالکل واضح ہے اور دو ٹوک ہے۔ آج ہم نے خان صاحب کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان اور سینئر جج کانسٹیٹیوشنل بینچ آف پاکستان کے نام 2 خطوط مرتب کیے ہیں۔ خان صاحب کو یہ آج ڈیالہ جیل میں پیش کیے گئے ان کے دستخط کے لیے۔ ہم ابھی منتظر ہیں کہ جیل سے دستخط شدہ یہ خطوط باہر آتے ہیں تو ان کو ارسال کر دیا جائے گا، لیکن اگر نہیں آتے تو ہم قوم کے نام ایک اوپن لیٹر کی شکل میں اس تمام مواد کو سامنے لائیں گے۔ یہ خط جو خان صاحب نے لکھا ہے ان کی تحریر پہ، ان کی ہدایت پہ جو تحریر ہوا ہے، اس میں یہ تمام معاملات بیان کر دیے گئے ہیں۔
اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے تصویروں کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ کہ 26 نومبر کو گولی چلی. کون کہتا ہے گولی نہیں چلی؟ یہ تمام تصویریں جو ہیں تمام دنیا کے سامنے آئیں گی. گولیوں کے نشان سامنے آئیں گے، پھٹی ہوئی جلد سامنے آئے گی، شہداء کو قبروں میں اتارا جا رہا ہے وہ سامنے آئے گا. یہ تمام مواد جو ہے اب پوری دنیا کے سامنے ہم رکھیں گے. ہمیں کوئی اس مواد کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعامل نہیں ہے اس حوالے سے. یہ سب کچھ ہم پاکستان کی عدلیہ کے جو اعلیٰ ترین عہدیداران ہیں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ ہم پر قرض ہے، یہ خون ان بچوں کا ہم پہ قرض ہے جو یتیم ہو گئے، ان ماؤں کا جو رو رہی ہیں، جو پیٹ رہی ہیں، جن کے بچے اب ان کے پاس واپس نہیں آئیں گے. اس دن جو لوگ مضروب ہوئے، جن کو زخمی کیا گیا اور ہسپتالوں کو ہدایت کی گئی کہ ان کے ریکارڈ تلف کر دیے جائیں، وہ سب کچھ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے اور دنیا کے سامنے رکھیں گے. کس طرح ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور اغوا کرنے کے بعد کیا ان کی حالت ہوتی ہے. انتظار حسین پنجھوتا کا معاملہ آپ کے سامنے، اسی طرح بیسیوں معاملات اور ہیں جن کو آپ نے کور کیا ہے میڈیا میں، اور سینکڑوں ایسے ہیں جن کو آپ نے کور نہیں کیا. تو یہ تمام جو ہمارے اغوا شدگان ہیں، ابڈکٹیز ہیں، ان کا مقدمہ ہم قوم کے پاس لے کے جائیں گے، کیونکہ عدالتوں میں تو کچھ ہوتا نہیں. وہاں ہر ادارہ آ کے کہتا ہے کہ وہ شاید چلے گئے، کہیں سیر کرنے چلے گئے، شاید کسی نے دشمنی کی بنیاد پہ ان کو غائب کر دیا، جبکہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہم قوم کے سامنے بھی رکھیں گے، ہم پوری دنیا کے سامنے بھی رکھیں گے، اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اپنی اس جد و جہد سے. تو خان صاحب کا یہ پیغام آپ تک پہنچانا ضروری تھا میرے لیے. خان صاحب نے آج تنظیمی سطح پہ بھی کچھ فیصلے کیے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی درخواست پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ علی امین صاحب چونکہ صوبے کے معاملات جو انتظامی معاملات ہیں ان میں جتے ہوئے ہیں، وہاں لا اینڈ آرڈر کی بھی ایک سچویشن ہے، کرم کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو وہ بطور وزیر اعلیٰ اپنے فرائض انجام دیں گے، تندہی سے دیں گے، دے رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا صوبے میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ جنید اکبر صاحب کریں گے بطور صدر. ایک یہ ان کا آج فیصلہ ہے. دوسرا، ہم انتظامی سطح پہ تبدیلیاں کریں گے. انتظامی سطح پہ پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے عہدیداران بھی آئیں گے، کچھ ضلعوں میں کچھ علاقوں میں تبدیلیاں بھی ہوں گی. عالیہ حمزہ صاحبہ کو خان صاحب نے اہم ذمہ داری دی ہے، اس کا تعین بھی اور نوٹیفیکیشن ہم چند دنوں میں کر دیں گے. یہ بڑے معاملات تھے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا، اور یہ مواد جو ہم نے پیش کیا ہے یہ میں چاہوں گا آپ سب کو مل جائے. ہم اس کی پی ڈی ایف بنا کر ہم اس کو ویب سائٹس پہ بھی ڈالیں گے جہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ آپ کر سکیں گے، اس کو وہاں جا کر دیکھ بھی سکیں گے. یہ جو ایک مذاق بنا دیا گیا تھا کہ گولی نہیں چلی، یہ مذاق اب کوئی نہیں آئندہ کر سکے گا. تو ہم اس بارے میں بالکل واضح ہیں، یہ حقیقت ہم قوم کے سامنے رکھیں گے اور دہراتے رہیں گے. شبلی صاحب. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 8 فروری کو جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کا کوئی مستقبل کی کوئی امید کی کرن نظر آنی ہے تو وہ صرف ایک جمہوری عمل کے تحت ہو سکتی ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے باوجود اس سے کہ پھر میں کہوں گا کہ مارے ہم نے کھائیں، شہادتیں ہم نے اٹھائیں، پھر بھی خان صاحب نے کہا کہ ہمیں مذاکرات بھی کرنے چاہیے، کہ الٹیمیٹلی مذاکرات ہی اس پوری جو کرائسس ہے اس کا حل ہے. لیکن یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حکومت جو کہ ایک اخلاقی جواز بھی نہیں رکھتی، وہ لیت و لال سے پہلے کام لیتی رہی، اس کے بعد مختلف بہانے